اب مارکے کا جو رخ تھا وہ بدل گیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ جب کفار کو قتل کر لیا تو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں نے اب ان کو قیدی بنانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں یہی ہدایات دی گئی تھیں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ جب تم خوب خون ریزی کر لو تو پھر تم مشکیں کس لو۔ اب مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے جو کفار تھے، ان کے جو تھے قیدی جو تھے، ان کو قید کرنا شروع کر دیا۔ کفار میدان جنگ سے بھاگ گئے اور میدان جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ ابو جہل جب قتل ہو گیا، کفار کی ہمتیں بالکل جواب دے گئیں۔ آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتایا حالات ایسے تھے کہ ان کے تینوں سردار قتل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے تینوں پہلوان جو تھے وہ زندہ سلامت تھے۔ تو اب حالات کا پانسا بدل گیا۔ ابو جہل جب قتل ہو گیا تو کفار نے حوصلہ چھوڑ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل کدھر ہے؟ اس وقت لوگوں نے ابو جہل کو ڈھونڈا۔ عبداللہ بن مسعود جو ہیں انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن مسعود اسے ڈھونڈنے گئے تو ابھی اس کے سانس باقی تھے، زمین پہ پڑا تھا، لگتا یوں ہی تھا جیسے مر چکا ہے، لیکن ابھی سانس آ جا رہے تھے۔ اس وقت فرعون نے پوچھا آج کس کی فتح ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ فرعون کو اس وقت بھی بڑی سخت تکلیف تھی کہ اے بکریوں کو چرانے والے عبداللہ بن مسعود جو تھے یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اے بکریوں کو چرانے والے کاش تمہاری بجائے کوئی اور میری گردن پر تلوار مارتا۔ پہلے وہ دو جوانوں نے ان کو مارا اور اب عبداللہ بن مسعود نے آخری تلوار کے ساتھ ابو جہل کی گردن علیحدہ کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو جہل کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا واقعی، اور پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس رب کی تعریف ہے، اس رب کی تکبیر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو شکست دے دی۔ اور صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس جگہ پر جس جس سردار کی قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی، عین اس جگہ پہ وہی لوگ جو تھے وہ قتل ہوئے پڑے تھے۔ اب میدان جنگ کو صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ کفار تو سارے اپنی لاشیں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ 26 بڑے بڑے جو سردار تھے ان کی لاشیں جو تھیں ان کو قلیب بدر میں ڈال دیا گیا۔ یہ قلیب بدر ایک کنواں تھا جو کہ استعمال میں نہیں تھا، تو اس میں ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے ڈال دیا گیا، انہیں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا۔ مسلمانوں نے اپنے معاملات جو تھے وہ سنبھالنے شروع کر دیے۔ اب کفار جب مکہ پہنچے تو سب سے پہلے مکہ والوں کو جنگ کے نتیجے کی اطلاع جو تھی وہ جیسمان بن عبداللہ نے دی۔ اس سے لوگوں نے پوچھا جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم وہ لوگ تو ہمیں جیسے چاہتے تھے مارتے تھے، جیسے چاہتے تھے کاٹ ڈالتے تھے، اور لیکن میں اس پہ کسی کو ملامت نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، ہمارا مقابلہ تو ایسے گورے چٹے جوانوں کے ساتھ تھا جو زمین اور آسمان کے درمیان شاندار گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، کوئی ان کے مقابل ٹکتا نہیں تھا۔ انہوں نے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ اب یہ بات جب لوگوں نے سنی انہیں یقین نہیں آیا
صفوان بن امیہ جو تھا وہ اس وقت حتیم میں بیٹھا ہوا یہ بات سن رہا تھا. اس نے کہا اس آدمی سے پوچھو اس کا دماغ ٹھیک ہے, اسے ذرا پوچھو کہ اچھا پھر صفوان بن امیہ کہاں ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ یہ صفوان بن امیہ میرے سامنے حتیم میں بیٹھا ہے اور میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. کفار یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کا یہ حشر کریں گے. ان کا خیال یہ تھا ہم عرب کی سب سے بڑی قوت ہیں, ہم مسلمانوں کو چٹکیوں میں اڑا دیں گے, ہم مسلمانوں کو جو بے سر و سامان ہیں ہم انہیں چٹکیوں میں اڑا دیں گے. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تھے. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی, فرشتوں کے ساتھ مدد کی, بارش نازل فرما دی. آپ نے جو مٹھی پھینکی تھی وہ مٹھی جو تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وہ مٹھی نبی تو نے نہیں پھینکی تھی, وہ مٹھی اللہ نے پھینکی تھی. مسلمانوں کو پانی مل گیا, مسلمانوں کی طرف ہوا کا رخ جو تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کی طرف تھا, اور اسی لیے وہ جو ریت تھی وہ ساری ہر کافر کی آنکھ میں پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ فرشتوں کو کہا کہ تم کفار کے دلوں میں رعب ڈالو, ان کی گردنیں مارو, ان کا جوڑ جوڑ توڑ کے رکھ دو. تو کفار کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صفوان بن امیہ نے کہا اس آدمی کو کا ذرا خبر لو, یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, اسے پوچھو اچھا صفوان بن امیہ کدھر ہے. وہ کہنے لگا یہ دیکھو صفوان بن امیہ میرے سامنے حتیم میں بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اب جوں لوگ آتے گئے یہ خبریں لوگوں میں پھیل دی گئیں. ابو سفیان جو تھا اس سے ابو لہب نے پوچھا. ابو سفیان آپ کو پتہ ہے ابو جہل کے بعد کفار کا دوسرا سردار تھا. ابو سفیان جب آیا تو ابو لہب نے اسے پوچھا. ابو لہب اس جنگ میں نہیں گیا تھا, اس کے علاوہ باقی سارے لوگ اس جنگ میں چلے گئے تھے. ابو لہب جو تھا اس نے اپنی جگہ پہ ایک ایسے شخص کو بھیجا تھا جس نے اس کا قرض دینا تھا. اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس جنگ کے 7 دنوں کے بعد ابو لہب کو وہ بیماری واقع ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا. اس کو ایک عدسہ کی گلٹی نکل آئی. عرب لوگ اس کو طاعون سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی اس وبا کا شکار ہو جائے گا. اس کے بچوں نے بھی اس کو چھوڑے رکھا. اس کی موت آ گئی. 3 دن تک کسی نے اس کو نہیں پوچھا. لوگوں نے جب آر دلائی تو اس کے بیٹوں نے کیا کیا, لکڑیوں کے ساتھ ابو لہب کی لاش کو اٹھایا اور اسے ایک گڑھے میں پھینک دیا. تو اس وقت جب یہ واپس آئے ہیں ابھی ابو لہب زندہ تھا. تو ابو سفیان سے ابو لہب نے پوچھا بھتیجے سناؤ پیچھے کی خبر کیا ہے. ابو سفیان نے بھی وہی بات کی جو پہلے سنی گئی تھی کہ بات یہ ہے ہمارا مقابلہ ایسے جوانوں کے ساتھ تھا, ایسے فوجیوں کے ساتھ تھا جو بڑے شاندار گھوڑوں پر سوار تھے, زمین اور آسمان کے درمیان لڑ رہے تھے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. میں کسی کو ملامت نہیں کرتا. بہرحال جی جو بھی انہوں نے اس کی وجہ بتائی, اصل بات یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بے سر و سامانی کی حالت میں مدد کی اور اتنی واضح مدد کی. اور یہ مدد کس لیے کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دیں, دنیا کو دکھا دیں کہ مسلمان حق پر ہیں اور کفار حق پہ نہیں ہیں. ابو جہل جو تھا یہ جب اس جنگ کے لیے آیا تھا تو اس نے اس وقت بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے اور فساد کرنے والا ہے اللہ اس کو آج برباد کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ انفال نازل کی. سورہ انفال میں پوری اس جنگ پر تبصرہ کیا, اس جنگ کے اسباب بتائے, اس جنگ کے واقعات بتایا کہ فرشتوں نے کیسے مدد کی, اور پھر اس پر جو مسائل پیدا ہوئے تھے اس جنگ کے بعد مثلاً مال غنیمت وغیرہ کے, ان کا بھی حل بتایا.
تو یہ غزوہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی مسلمانوں کی. مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مایوس نہیں کیا. نہ صرف یہ کہ ان کو مایوس نہیں کیا بلکہ ان کو ایسی شاندار فتح دی جو کہ واقعی ایک معجزہ تھی. اسی لیے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں. یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جہاں پہ فتح ہوتی آپ 3 دن وہاں ٹھہرتے، حالات کا جائزہ لیتے اور جو مسائل ہوتے ان کو حل کرتے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو جیسے بتایا 8 رمضان کو مدینہ سے چلے تھے. یہ جنگ جو ہے یہ 17 رمضان کو ہوئی. باقی جو دن تھے وہ راستے میں لگ گئے اور 17 رمضان کو جمعے کا دن تھا. صحابہ کے روزے تھے. اندازہ کیجئے صحابہ جو ہیں کتنے مشکل حالات میں روزے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. بے سر و سامانی کی حالت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنے بندوں کا مان جو تھا وہ رکھ لیا. بہرحال تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو آپ نے کلیب بدر میں کفار کے جو سردار تھے ان کو مخاطب کیا. انہیں کہا تم میرے بدترین رشتہ دار تھے. لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے میری تکذیب کی. تم نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا. لوگوں نے میرا ساتھ دیا جب کہ تم نے میرے ساتھ جنگ کی. حضرت عمر اس وقت کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں. اصل بات ہے آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ جو ہی موت آ گئی، موت کے بعد غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور انسان کو قبر میں فوراً سب کچھ نظر آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. بہرحال جی وہاں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مدینہ جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ یہ 70 قیدی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ 70 قیدی بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ وہاں پر مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچ کے یہ قیدیوں کا معاملہ جو ہے یہ پیش آتا ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے مشورہ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. آپ ایسا کیجئے ان سے فدیہ لے لیجئے. ویسے بھی فدیہ سے مسلمانوں کی مالی حالت کو فائدہ پہنچے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کل کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت عمر سے جب آپ نے مشورہ کیا تو حضرت عمر کی رائے بالکل فرق تھی. حضرت عمر کا کہنا یہ تھا یا رسول اللہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیجیے. یہ کل کو ہمارے خلاف فوجیوں چڑھا کر لائیں گے اور ہر ایک کو کہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزاج تھا، آپ کی جو طبیعت تھی وہ رحم دلی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی تجویز کے مطابق چلنا چاہتے تھے. آپ نے ان کی تجویز کو پسند فرمایا. اب یہ مشورہ آج ہوا. اگلے دن حضرت عمر جو تھے وہ حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہ دونوں حضرات رو رہے تھے. ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رو لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو ہم نے قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں آیا اور مجھے وہ عذاب دکھایا گیا جو بالکل اس درخت کے قریب تھا. آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کیا کیونکہ صحیح بات تو یہی تھی کہ یہ سارے دشمن تھے اور انہی کی وجہ سے بعد میں بھی جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی اور مسلمانوں کی لمبی جنگوں کا سلسلہ چلا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی کہ اب جو
فدیہ کا مال آپ لے چکے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا یہ 4000 درہم فی کس تھا۔ ہر ایک سے ایک طرح معاملہ نہیں کیا گیا، جو کم حیثیت والے تھے ان سے تھوڑا لے لیا گیا، کئیوں کو معاف بھی کر دیا گیا، جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہ پابند کر دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں۔ باقی کئی لوگوں سے 4000 درہم فی کس بھی لیا گیا۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان سے 4000 درہم فی کس لیا گیا۔ اب انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ حضرت زینب جو تھی یہ ان کے شوہر تھے۔ حضرت زینب ایمان لا چکی تھیں لیکن یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے انہیں بڑا کہا کہ تم زینب کو طلاق دے دو، لیکن یہ نہ مانے، لیکن ایمان بھی نہیں لائے، اور اس جنگ میں یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، قیدی بن کر آئے۔ حضرت زینب نے کیا کیا، ان کی رہائی کے لیے ایک ہار بیچا۔ اب یہ ہار جو تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے اسے پہچان لیا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ کے رسول اب دیدہ ہو گئے، بیوی کی یاد آئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور آپ نے صحابہ سے کہا اگر تم چاہو تو یہ ہم ہار واپس کر دیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں۔ خیر جی انہیں ہار واپس کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لے لیا اپنے داماد سے کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دیں گے، اور وہ پھر ابو العاص نے اجازت دے دی۔ حضرت زینب کو انہوں نے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب جب یہ مدینہ ہجرت کرنے لگیں تو ان کے جو دیور تھے ان کا نام کنانہ تھا، یعنی ابو العاص کے بھائی، وہ ان کو سوار کرا کے لیے چلے۔ کفار آ گئے اور کفار نے آ کے کہا کہ مسلمانوں نے ہمارے یہ حشر کیا اور تم محمد کی بیٹی کو اس طرح کھلے عام مدینہ بیچ رہے ہو۔ خیر جی وہاں پہ تو ایک جھگڑا بپا ہو گیا۔ بعد میں ابو سفیان جو تھا وہ کنانہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بات یہ ہے کہ اس معاملے کو حکمت سے حل کرو، ایسا کرو اس وقت ٹھہر جاؤ، ذرا حالات ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو تم چوری چھپے ان کو مدینہ بیچ دینا۔ یہ حل جو تھا یہ اختیار کر لیا گیا۔ اب یہ بھی جب حل کیا گیا تو ہوا کیا کہ ایک شخص کو پتہ لگ گیا، اس کا نام حبار بن اسود تھا۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت زینب کو تیر پھینکا۔ تیر پھینکنے کی وجہ سے وہ سواری سے نیچے گر گئی، حاملہ تھیں، ان کا حمل گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو بڑا ہی دکھ لگا۔ آپ نے کہا جہاں بھی حبار بن اسود ملے اس کو آگ لگا کے جلا دینا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی حکم پر آپ نے یہ حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دینا۔ بہرحال جی یہ سارے معاملے چل رہے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ ایک اور جھگڑا جو تھا اس وقت وہ اموال غنیمت کا تھا۔ اموال غنیمت کا تھا۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی جو شخص جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ اس کا مالک ہوتا۔ اب یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ جنگ میں کئی قسم کی ڈیوٹیاں لگانی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، وہی کنٹرول روم میں، اعلیٰ ریش میں، اور ان کی ڈیوٹی بھی بڑی اہم تھی۔ کچھ لوگ تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو کفار کا تعاقب کر رہے تھے۔ تو یہ تینوں گروہوں کی ڈیوٹیاں ایک سے بڑھ کر اہم تھیں۔ اس موقع پر پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سورہ انفال اتر آئی اور اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوا یسألونک عن الانفال، وہ تیرے سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو مال غنیمت تو سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے،
بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پہ تبصرہ کیا، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ نکال کے باقی سارا مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جتنا مال غنیمت اکٹھا ہو اتنا مال غنیمت پہلے اکٹھا کر لیا جائے، اس میں سے 5واں حصہ نکال دیا جائے، اور 5واں حصہ نکالنے کے بعد باقی 4 حصے مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ اموال غنیمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ سارا مال غنیمت اکٹھا کر لیا جاتا ایک جگہ پر، اور پھر اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5واں حصہ لیتے اور باقی 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جاتے، بغیر اس بات کے کہ کسی کی ڈیوٹی کیا تھی اور کہاں تھی۔ بہرحال یہ تو سپہ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ڈیوٹی کہاں لگاتا ہے۔ ہر کوئی شخص ڈیوٹی پر ہے اور ان کو برابر حصہ دیا